کہ جس نے توحید بیان کی اس کو کم عقل، بیوقوف اور جھوٹا کہا انہوں نے۔ اور آیت نمبر 67 میں اشارہ ہے کہ رسول کم عقل نہیں ہوتا بلکہ اس میں عقل علم دونوں کامل ہوتے ہیں، اور اس میں اس کی رسالت کا دعویٰ مذکور ہے۔ تو چلاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آیت نمبر 68 اس میں رسول کے 3 اوصاف ہیں۔ نمبر 1 ناصح امین، اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ ان صفات کی شہرت کی طرف اشارہ ہے، اور یا ناصح توحید کی دعوت اور امین رسالت کے دعویٰ میں۔ تو سوال ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں انصحو مذکور تھا، جواب ہے کہ فعل تعدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کی دعوت نئے نئے طریقوں پر تھی، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر ہے۔ اور آیت نمبر 69 اس پر یہ اعتراض تھا کہ آپ بشر ہیں اور مرد ہیں، رسول کیسے ہوگے، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، سورہ مومنون آیت نمبر 33 میں ہے۔ تو انہوں نے اب عجبتم کے ساتھ جواب دیا۔ بسطتن کا معنی ہے نسل کا زیادہ ہونا مراد ہے، یا لمبے قد کے ساتھ بدن کا بڑا ہونا مراد ہے۔ جس طرح صحیح حدیث کے اندر ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، 60 ہاتھ، اور اولاد کا قد اس سے کم ہوگا۔ تو بہرحال آیت نمبر 70 یہ ان کی تکذیب کا طریقہ تھا، توحید پر تعجب کرنا۔ امام علوسی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا آبا کی تقلید میں منہمک ہونا تھا۔ اجیتنا اس وجہ سے کہا کہ یہ نبوت سے پہلے ان سے الگ رہتے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں رہا کرتے تھے، یا یہ بطور مذاق کے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمودیوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس کے سوا۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ حاذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیۃ نشانی، بطور نشانی کے۔ فَذَرُوهَا، چھوڑو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور نہ پہنچانا اسے کوئی تکلیف، فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا دکھ دینے والا عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جان نشین بنایا، من بعد عاد، عاد قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جگہ دی تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، بناتے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، تو کہتے ہیں اللہ نے تمہیں زمین میں جگہ دی، بناتے ہو تم من سہولیا، اس کے میدانوں میں، قصوراً عمارتیں، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کے اندر گھر۔ فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرنا زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، استضعفوا، جنہیں کمزور سمجھا گیا، لمن آمن منہم، اس کے لیے جو ایمان لایا ان میں سے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، بے شک صالح بھیجا گیا ہے رب کی، اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا، کہنے لگے، انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک ہم اس کے ساتھ، جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے، ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی، بے شک ہم اس پہ، آمنتم بہ کافرون، جس پہ تم ایمان لائے ہو اس کا کفر کرنے والے، انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے کوچیں کاٹ ڈالیں اونٹنی کی، وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح ہوتنا،
اے صالح لے آ بما ہمارے پاس بما وہ تعدنا تو ہمیں ڈراتا ہے یا ہم سے وعدہ کرتا ہے ان کنت من المرسلین اگر تو رسولوں میں سے ہے فاخذتهم الرجفۃ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا فاصبحوا فی دارہم جاثمین ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ فتولی عنہم پس انہوں نے اعراض کیا ان سے وقال یا قومی کہنے لگے ہیں میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم پسند نہیں کرتے خیر خواہی کرنے والے کو خیر خواہی کرنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے۔ تو یہ مسئلہ توحید پر آگے تیسری دلیل ہے۔ سمود عاد کا بیٹا تھا اور اس کی نسل کو سمود کا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ صالح سمود کی اولاد میں 5ویں پشت پر تھے اور یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان تبوک کے راستے میں آباد تھے۔ اب اس جگہ کو مدائن صالح کہا جاتا ہے اور وہ ویران جگہ ہے۔ اس آیت میں ہود علیہ السلام کی توحید کا ذکر ہے، پھر ان کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور مطالبے کے مطابق پھر معجزہ اس کا ظہور ہوا، تو اسی وجہ سے اس کو بینہ کہا جاتا ہے۔ مر ربکم میں اشارہ ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ حاضی ناقۃ اللہ، یہ معجزے کا بیان ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف اضافت مخلوق کی خالق کی طرف اضافت ہے، اس کی تخصیص شرف کی وجہ سے ہے، جس طرح بیت اللہ ہے عزت احترام کی وجہ سے۔ دوسری وجہ ہے کہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے، کیونکہ وہ پیدا ہوئی تھی پہاڑ کے اندر سے، اللہ نے اونٹنی نکال دی اور بچے سمیت نکال دی اللہ نے۔ ارض اللہ میں بھی اضافت اسی طرح ہے۔ تاکل فی ارض اللہ، مراد یہ ہے کہ تم پر اس کا رزق اور دیکھ بھال نہیں ہے، اس کا کھانے پینے کا سارا وہ اللہ نے اس کا انتظام کرنا ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اور آیت نمبر 74 اس آیت میں انعامات کے ساتھ تذکرہ ہے، عادیوں کے انعامات نفسی اور بدنی، جبکہ سمودیوں کے انعامات آبادیوں اور صنعت کاری کی وجہ سے تھے۔ سہول یعنی میدانی زمین میں بلا ضرورت بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، پہاڑوں میں پتھروں کی آبادیاں کرتے۔ قوم سمود عمارات اور پتھروں کے تراشنے میں بڑے ہنرمند تھے، بڑے کاریگر تھے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیتیں دی تھیں۔ مفسدین، بڑا فساد یہ تھا کہ 9 آدمی تھے اور ان میں وہ لوگوں کو صالح علیہ السلام کے ساتھی بننے اور اس پر ایمان لانے سے روکا کرتے تھے۔ 9 بندے تھے یہ شیطانی ٹولہ، سورہ نمل آیت نمبر 48 میں ہے، اور آیت نمبر 75 میں اس کو قوم کے اندر سرمایہ دار زیادہ تھے، چودھری زیادہ تھے، اور ان کا کفر اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا تھا، اسی وجہ سے استکبارو کے لفظ آئے ہیں، اور لوگوں کو وہ سمجھتے کچھ نہیں تھے کہ ہم بڑے چودھری ہیں، یہ تو کمی لوگ ہیں، تو تکبر کرتے تھے۔ آیت نمبر 76 یہ بھی ان کے استکبار ضد کا بیان ہے، اشارہ ہے کہ ہم تمہاری وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اس لیے تمہارے درمیان تو بڑا فرق ہے۔ اور آیت نمبر 77 لفظ جو عقر ہے اصل میں پاؤں کے کاٹنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد نہر ہے، ایک شخص نے اونٹنی کو نہر کیا، جیسا کہ سورہ قمر آیت نمبر 39 میں ہے، اور اس کا نام کدار بن صالح ذکر ہوا ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر اور حدیث نمبر 4942 ہے۔ اور آیت نمبر 78 رجفہ زمین کا زلزلہ ہے، سورہ ہود میں صیحہ ہے، یعنی ان پر دونوں عذاب ایک ساتھ آئے تھے، چیخ کا عذاب بھی آیا تھا اور زلزلے کا۔ رجفہ سے مراد دل کی گھبراہٹ ہے، صیحہ کے سبب، صیحہ سے مراد سخت زلزلہ کے وقت ہیبتناک آواز ہے، ان کے مکانات بھی گر گئے تھے۔ فَأَصْبَحُوا دلیل ہے کہ عذاب رات کے وقت آیا تھا، لفظ دار گاؤں کے معنی میں ہے جو بہت گھروں پر مشتمل ہو، اسی وجہ سے مفرد ذکر ہوا ہے۔ تو جاسمین جسم
یعنی زمین کے ساتھ چمٹ جانا یا گھٹنوں پر بیٹھنا، دونوں معنی لسان العرب میں مذکور ہیں۔ آیت نمبر 79 یا قومی، یہ مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے۔ معلوم ہوا کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم مر گئی اور اس کے بعد صالح علیہ السلام قوم سے خطاب کر رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی سنا جا سکتا ہے، مردے سنتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب عذاب کے آنے سے پہلے ہے، جیسا سورہ ہود کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے، آیت نمبر 66-67۔ اور دوسرا جواب یہ ہے خطاب معجزے کے طور پر ہے، جیسا بدر کا واقعہ ہے تو معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، صحیح البخاری غزوہ بدر۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ افسوس ہے، افسوس ان کے انکار پر ہے، نہ کہ ان کے عذاب پر۔ یہ آیت فلا تأسا علی القوم الکافرین کے ساتھ متعارض نہیں ہے، اس میں پہلا جواب بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کا مقصد الزام حجت ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کی ہے، تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحیح البخاری کتاب الحج۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آتے ہو بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہوئے، مَا سَبَقَكُم بِهَا، نہیں کیا یہ کام تم سے پہلے، من احد من العالمین، تم سے پہلے کسی نے اس کام میں سبقت نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال، یقیناً تم مردوں پہ آتے ہو شہوت کے طور پر، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو اسراف کرنے والی ہو، زیادتی۔ یہ قوم لنڈی قوم تھی، منڈے باز۔ بل انتم قوم مسرفون، وما کان جواب قومی، نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا اخرجوہم، مگر انہوں نے کہا نکالو انہیں من قریاتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں، بڑے پاک ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے بچایا اس کو بھی اور اس کے آل کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ تو آیت نمبر 80 یہ چوتھا واقعہ، اس کا تعلق سورت کے تیسرے دعوے سے ہے کہ لوط علیہ السلام نے قوم کو شیطان کی پیروی سے منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے، ان پر عذاب آیا۔ یہ قوم شرک میں بھی مبتلا تھی، اور لوط علیہ السلام اس قوم کی نسل میں سے نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کو الگ بستی میں بھیجا گیا تھا۔ لوط بن ہارون بن طارخ، اسی وجہ سے یہ ان کا نام ہے، اسی وجہ سے اخوہم نہیں یہاں پر فرمایا، یہاں پر اخوہم نہیں فرمایا کیونکہ قوم الگ ہے۔ ما سبقکم کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اس کبھی گناہ کو اس قوم نے ایجاد کیا، یہ دوسروں کی پیروی کی بنسبت بڑا گناہ تھا۔ اسی طرح ایک بدعت کرتا ہے اور ایک بدعت کے ایجاد کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے بدعت کے ارتکاب کرنے والے کی نسبت، تو یہ دوسرا پہلے سے بڑا گناہ گار ہے۔ لِقَوْمِهِمْ، یہ اس اعتبار سے قوم تھی کہ ان کے قیام نظام دینی کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، اور یا اس وجہ سے کہ لوط علیہ السلام کو جہاں جس بستی میں بھیجا گیا وہ ان کے سسرال کی بستی تھی، سورہ دے پنڈ بھیجا گیا۔ الفاحشہ، جو وہ گناہ جو ظاہر ہوتا ہے اور شرع کے ساتھ ساتھ عقل اور عرف میں بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں قرآن میں زنا کو فاحشہ کہا، قوم لوط کے اس عمل کو بھی فاحشہ کہا، معلوم ہوا کہ اس عمل پر بھی زنا کی سزا جاری ہوگی۔ تو فاحشہ کا بیان ہے، مسرفون سے مراد مشرکون ہے، اور اس طرح اس کی تفسیر سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 کے اندر بھی ہے، اور آیت نمبر 82 اس قوم کا ایک جواب یہ بھی ہے، اور اس طرح سورہ نمل آیت نمبر 56 میں ہے، اور دوسرا جواب سورہ عنکبوت
آیت نمبر 29 میں ہے، اور دونوں میں حصر کا طریقہ ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ یہ جواب لوط علیہ السلام کے بارے میں تھا، اور سورہ عنکبوت کا جواب اپنے بارے میں ہے، اخرجوہم لنخرجنانی کا، اخرجوہم کا۔ تو یہ قوم اس خسیس عمل کی وجہ سے بے غیرت بن گئی تھی، تو ایک دوسرے سے کہتے کہ ان کو نکال دو، انہم اناس، یہ ان کا کہنا بطور مذاق کے تھا۔ تو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عابوہم واللہ بغیر عیب، اللہ کی قسم یہ لوگ بغیر عیب کے ان کی عیب جوئی کر رہے تھے۔ آیت نمبر 83 لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا کہ آپ اپنے آل کو لے جائیں اور بیوی کو پیچھے رہنے دیں، کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے یہ مشرکہ تھی، بیوی ان کی مشرکہ تھی، اسی وجہ سے عذاب میں وہ رہ گئی تھی، اور سورہ تحریم آیت نمبر 15 کے اندر مذکور ہے۔ وَأَهْلَهُ سورہ زاریات آیت نمبر 36 سے معلوم ہوا کہ ان کے گھر کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لایا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ اس کی صرف بیٹیاں تھیں، الغابرین، غبر ازداد سے ہے گزرے ہوئے جو باقی رہ گیا، دونوں کو کہا جاتا ہے، یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اہل کو لے جاؤ سوائے اپنی بیوی کے، سوائے اپنی بیوی کے۔ بیوی عذاب کا شکار ہوگی، بیوی پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھٹکار نازل ہوگی، کیوں کہ بیوی مشرکہ تھی۔ تو جو لوگ یہاں پر شعر پڑھتے ہیں، اہل بدعت شعر پڑھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہاں پر فیضان کیا ہے اور یہ فیضان نظر ہے، یہ سرکار کا کرم ہے، اور سرکار نے نظر کرم فرما دی ہے، نظر کرم فرما دی ہے۔ تو نظر کرم والا چکر کوئی نہیں ہے، فیضان نظر والا کوئی چکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔